بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم جماعت دہم کی اردو کی کلاس لے رہے ہیں، اور لاسٹ لیکچر کے اندر بھی ہم نے آپ کو ہدایات کی تھیں کہ بک ختم ہونے کے بعد اب ہم ریویژن کر رہے ہیں۔ تو اب آپ آج کے سبق میں جو ہمارے نصاب میں حصے غزل میں شاعر شامل ہیں، اور ان کے تیسرے نمبر پر ان کا نام آتا ہے فراق گورکھپوری صاحب کا۔ ان کی غزل کی ایکسرسائز آپ نکال لیں اور اپنے سامنے رکھ لیں، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ایکسرسائز کی جانب۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے گرامر کا سوال ہے، علم بدیع سے صنعت تلمیح کی تعریف کریں اور درج ذیل مصرع میں تلمیح کی وضاحت کریں۔ صنعت تلمیح آپ کو مکمل لکھوا دی گئی۔ لغوی معنی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، 4 اسٹیپس کے اندر ہم نے صنعتوں کو حل کیا تھا، جیسے علم بیان کو حل کیا تھا۔ علم بیان کے 4 جو ارکان تھے، تشبیہ، کنایہ، استعارہ، مجاز مرسل، اور اس طریقے سے صنعتیں جو ہمارے نصاب میں شامل تھی وہ آپ کو لکھوا دی گئی تھی، لیکن دہرا دیتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی پہلے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اشارہ کرنا، اور اس کے بعد تعریف۔ جب کوئی شاعر یا ادیب اپنے کلام میں کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاہے وہ تاریخی ہے، سیاسی ہے، مذہبی ہے، کوئی بھی واقعہ ہے، اس کی طرف جب اشارہ کرتا ہے تو وہ صنعت تلمیح کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نثر میں ہم نے مثالیں اس کی دی تھی، آتش نمرود، ٹھیک ہے جی، ید بیضا، یہ ہم نے مثالیں دی تھی۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں چوتھے نمبر پر شعری مثالیں۔ تو 9th میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کیا ہی رضوان سے لڑائی ہوگی گر تیرا خلد میں گھر یاد آیا۔ یہاں پر رضوان جو ہے جنت کا داروغہ ہے، یہ صنعت تلمیح ہے۔ اور اس طریقے سے غالب کا شعر بھی آپ نے پڑھا تھا، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ حضرت آدم کے جنت سے نکلنے کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم اپنے آج کے جو شاعر ہیں ان کی غزل میں جو انہوں نے تلمیح استعمال کی ہے۔ آج اس عیسیٰ نفس دم ساز کی باتیں کرو۔ اپنے محبوب کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، عیسیٰ نفس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، دم ساز، زندگی دینے والا۔ حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ تھا، اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، مردے سے کہتے تھے، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، یہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ کا۔ تو محبوب کے بارے میں اپنے شاعر نے یہ کہا ہے کہ میرے محبوب کے اندر بھی یہی خاصیت ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے تو میرے جسم میں جان نہ بھی ہو تو میں اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو یہاں پر عیسیٰ نفس جو ہے یہ صنعت تلمیح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں کہ بے خودی میں بے سابقہ ہے، آپ درج ذیل سابقوں سے نئے الفاظ بنائیں۔ اور بھائی سابقہ اور لاحقہ یہ 6 کلاس میں آپ پڑھتے ہیں۔ سابقہ وہ علامت جو لفظ سے پہلے لگتی ہے، وہ علامت جو لفظ سے پہلے لگتی ہے، ان مثالوں میں آپ سمجھ جائیں گے۔ اور لاحقہ وہ علامت جو لفظ کے بعد لگتی ہے، وہ علامت جو لفظ کے بعد لگتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ لاحقہ کہتے ہیں۔ لاحقہ چونکہ نہیں پوچھا گیا، لیکن اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے آپ پچھلے ایکسرسائز میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ میں نے مثال آپ کو دی بھی تھی، باز، ٹھیک ہے، دغا باز، دھوکہ باز، شر باز، یا اس طریقے سے باقی جو ہے کبوتر باز، یہ سارے لاحقہ ہے باز، اور اس کے ساتھ آپ نے پہلے لگا دیا۔ تو اب آ جاتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ ہمارے سوال کے اندر پوچھا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہے جی؟ سابقہ جو ہیں، ٹھیک ہے جی، بے سابقہ ہے، آپ درج ذیل سابقوں سے نئے الفاظ بنائیں۔ اب درج ذیل سابقوں میں پہلا سابقہ کیا ہے جی؟ نا، کیا ہے؟ نا۔ اب نا خوش، نا محرم، نا منظور، ٹھیک ہے جی، نا اہل، نالائق، ناکام، بہت سارے آپ کو سابقے بنا کر دے دیے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا کیا ہے جی؟ خوش۔ اب یہ خوش سابقہ ہے، اب اس کے ساتھ آپ نے الفاظ لگانے ہیں، خوش فہمی، خوشگوار، خوش شکل، خوش پوش، خوش نما، خوش قسمت، خوش بخت، ٹھیک ہے جی، بہت سارے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پرجوش، پرامن، پر نور، پرخلوص، کافی ہیں۔ آگے آ جاتا ہے ہم،
یہ بھی سابقہ ہے. تو اس کے ساتھ آپ لکھیں ہم خیال. کیا لکھیں جی؟ ہم نوا، ہم زبان، ہم سفر، ہم جماعت، ہم راہ، ہم قافیہ، ہم ردیف، ہم آواز. یہ بہت سارے آپ کو قافیے لگا کر دے دیے ہیں. آ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف. درج ذیل قواعد کی روح سے کس قسم کے مرکبات ہیں؟ بھائی روز آپ مرکب ناقص کی اقسام دیکھتے رہتے ہیں. اگر نہیں دیکھی ہیں تو مرکب ناقص کی اقسام یہ مکمل ایک لیکچر اپلوڈ کیا گیا ہے، اس کو آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو لکھوایا گیا تھا باقاعدہ، اس ویڈیو کے اندر انسٹرکشن دی گئی تھی. اب آ جاتے ہیں پہلا، زمان و مکان. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی ہے بھائی. کیوں؟ واو حرف عطف آیا ہے جو دونوں کو ملا رہا ہے. اگلا لفظ کیا ہے جی؟ عدم کی جان. عدم کی جان. یہ عدم کی جان کیا ہے جی؟ مرکب اضافی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک لفظ کی اضافت ہے دوسرے کی طرف. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے رگے دل. تو رگے دل میں بھی اضافت ہے تو مرکب اضافی ہے. وہ منزلیں، وہ منزلیں، اور یہ کتاب، یہ کتاب. کون سا مرکب ہے؟ وہ بیٹا یہ اشارہ کر رہے ہیں تو مرکب اشاری ہے. وہ منزلیں، ازل سے. ازل سے آپ کو مثالیں میں نے دی تھی، لاہور سے کراچی تک، میز پر. مرکب جاری ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری ہے. اب دوبارہ ایک مرتبہ ان مرکبات کو دیکھ لیا کریں. اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں. اور بھئی جملہ بنانے کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. کتنے اسٹیپ ہوتے ہیں بیٹا؟ 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. اور وہ 3 اسٹیپ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے لفظ، پھر اس کے معنی، پھر اس کے بعد جملہ. اب یہ الفاظ سارے ہم نے غزلوں سے اٹھائے ہیں جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو صرف میں جملے بنا کر دے دیتا ہوں، حالانکہ جملے بھی آپ نے خود بنانے چاہیے. ٹھیک ہے. پہلا لفظ ہے حیات جاوداں. کیا معنی لکھا ہوا تھا آپ نے؟ ہمیشہ کی زندگی. بھائی کیا لکھا ہوا تھا؟ ہمیشہ کی زندگی. تو جملہ کیا بنائیں گے ہم؟ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے حیات جاوداں پا جاتے ہیں. کیا پا جاتے ہیں؟ حیات جاوداں پا جاتے ہیں. دوسرا فرقت. آپ کو پتہ ہے جی جدائی کو کہتے ہیں. جس کی فرقت نے پلٹ دی عشق کی کایا فراق. ٹھیک ہے جی. فرقت جدائی کو کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم جملہ بنا سکتے ہیں کہ بیٹے کی فرقت میں ماں دن رات روتی رہتی ہے. بیٹے کی فرقت میں ماں دن رات روتی رہتی ہے. کایا قسمت کو کہتے ہیں، تقدیر کو کہتے ہیں جی. کایا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اہل مکہ کی کایا پلٹ دی، تبلیغ کی. یا اسلام نے، ٹھیک ہے جی، اپنی روشن تعلیمات سے لوگوں کی کایا پلٹ دی. اس طریقے سے آپ اور جملے بھی بنا سکتے ہیں. دم ساز، زندگی دینے والا. جس کی فرقت نے پلٹ دی عشق کی کایا فراق. آؤ اس عیسیٰ نفس دمساز کی باتیں کریں. آؤ اس عیسیٰ نفس دمساز کی باتیں کریں. دم ساز زندگی دینے والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دم سازی کا معجزہ دیا تھا. کون سا معجزہ دیا تھا؟ دم سازی کا، زندگی دینے کا. ٹھیک ہے جی. پیام زندگی، زندگی کا پیام. بہار کا موسم پیام زندگی لایا ہے. بہار کا موسم کیا لایا جی؟ پیام زندگی لایا ہے. اب اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں. اگلا جو جملہ ہے وہ کیا ہے جی؟ وجد میں آ جانا. ٹھیک ہے جی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ قرآن پاک سنتے اور ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قرآن پاک کی تلاوت سن کر بہت سے لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. عدم آپ کو پتہ ہے آخرت کو کہتے ہیں یا ختم ہونے کو بھی کہتے ہیں. ہر کسی کو چاہیے کہ دنیا داری چھوڑ کر عدم کی فکر کرے. عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں. ٹھیک ہے. نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں، چشم پرنم آنسوؤں سے بری آنکھ. چشم فارسی زبان کا لفظ ہے، آنکھ کو کہتے ہیں جی.
पुरनम, नम, ٹھیک ہے، گیلے کو کہتے ہیں، آنسو سے بری۔ اس کا جملہ آپ بنا سکتے ہیں کہ حاجی چشم پرنم لے کر خانہ کعبہ سے رخصت ہوئے، جب واپس آ رہے تھے تو وہ رو رہے تھے۔ پہلی غزل کے مطلب میں کارواں اور خاک سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اب یہ تشریح کے اندر آپ کو مکمل بتا دیا گیا ہے کہ کارواں سے اور خاک سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بھائی کارواں، ٹھیک ہے جی، یہ جو قافلہ ہوتا ہے، تو قافلے سے مراد شاعر نے زندگی کو لیا ہے کہ یہ زندگی ایک قافلے کی طرح ہے، جیسے ایک قافلہ آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اور خاک اپنی ذات کو کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ زندگی ایک قافلے کی طرح ہے جو چلتی جا رہی ہے اور ایک جگہ پر اس نے رکنا نہیں ہے اور آخر ختم ہو جانا ہے، اور ہم سب خاک ہیں۔ اور آخری سوال ہے اس غزل کا، درج ذیل کے متضاد لکھیں۔ دور کا متضاد قریب آتا ہے، مکان کا لامکاں آتا ہے، وصال کا فراق آتا ہے، اور غم کا خوشی آتا ہے، ازل کا ابد آتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کا ہوم ورک بیٹا یہ ہے کہ جو غزل ہمارے نصاب میں شامل ہے فراق صاحب کی، وہ آپ نے یاد کر لینی ہے، جب کلاس میں آئیں گے تو اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ اور دوسری بات، آپ نے آج کی جو ایکسرسائز ہم نے مکمل حل کی ہے، اس میں کوئی بھی ایک جز آپ سے نہ رہے، ساری کی ساری ایکسرسائز آپ نے اسائنمنٹ پیجز کے اوپر لکھ لینی ہے، اور وہ اسائنمنٹ لا کر ٹائم پر کالج میں جمع کروا دینی ہے۔ کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔